نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس مہینے کو خاص مناسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کو نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور اہم مقصد یہ ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کی رہبری کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب یہ تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ بھی ہوں، لیکن سب کی رہبری کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر ایمان والوں سے متعلق احکامات نازل فرمائے، قرآن کریم میں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور کہیں پر ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ جہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے وہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ تقریباً 89 مقامات پر 89 جگہ ایسی ہے قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یا ایھا الذین آمنوا کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ جو ہے ان آیات کو لیں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور یا ایھا الناس کہا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیغام دیا ہے، کوئی اہم بات کہی ہے۔ جیسے ایمان والوں کو مخاطب کر کے احکامات دیے ہیں کہ ایمان والوں تم کو یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، احکامات دیے ہیں، ایسے ہی تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغامات دیے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کی اور ایسی تقریباً 21 آیات ہے، 21 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ بات کہی ہے، کچھ پیغام دیا ہے۔ چنانچہ یہ پہلا مقام ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا۔ تو یا ایھا الناس سے ایک تو یہ کہ تمام انسانیت مراد ہے، یا دوسرا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یا ایھا الناس سے ان انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جن کے اندر انسانیت ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے معاشرے میں ملیں گے جو بظاہر ایمان والے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں انسانیت کا درد ہے اور وہ انسانیت کے لیے کڑتے ہیں اور انسانیت کے لیے خدمات کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، اور ایسی ایسی خدمات کرتے ہیں کہ شاید ہمارے تصور سے بھی بہت آگے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس سے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے سے ان کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے۔ تو اب اگر ان تک اگر اس پیغام کو پہنچایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا ہے، جیسے الحمدللہ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، غیر ایمان والوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ان سے کیسی بات کی جائے اور ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، وہ ان آیات سے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسی بات کی۔ اس لیے کہ قرآن یہ سارا کے سارا دعوت ہے، قرآن سارا کے سارا اترا ہے دعوت کے لیے اور رہبری کے لیے، تو دعوت کے اصول بھی ہم کو یہاں سے ملیں گے۔ تو اگر جو ہے انسانیت کو اور انسانیت کے علم برداروں کو یا انسانیت کا درد رکھنے والوں سے اگر بات کرنا ہے تو کیسے بات کی جائے گی، اس کو جو ہے ان آیات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اور اے انسانیت کا درد رکھنے والوں، اعبدوا ربکم، کہ تم سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرو۔
تم اپنے رب کے احکامات کے پابند ہو جاؤ۔ عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو تابع کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو تم تابع بن جاؤ، تم اپنے آپ کو جھکا دو، سپرد کر دو اپنے رب کے پاس۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پروردگار کو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جس کو تم اپنا پروردگار سمجھتے ہو اور جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت کرنے سے مراد ہے خالص اس کے ہو جاؤ، توحید اختیار کرو، ایک اسی کی عبادت کرو۔ تو اب ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ رب ہوتا ہے۔ اگر انسانیت سے بات کی جائے تو اس میں ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں۔ تو ہر ایک اپنے حساب سے کسی کو اپنا پالنہار سمجھتا ہے، کسی کو اپنا پروردگار سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقکم، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور عام طور سے اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو چاہے وہ نام الگ الگ لے لیں لیکن کہتے ہیں اوپر والے نے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ اوپر والے نے پیدا کیا۔ تو قرآن بھی اسی انداز میں بات کر رہا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے آبا و اجداد، کہ ان کو جس نے پیدا کیا ہے تم اس رب کی عبادت کرو اور اس رب کے سامنے جھک جاؤ۔ لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم بچ جاؤ گے۔ کس سے بچو گے؟ کہ اگر آدمی کے پاس کوئی عمل نہیں ہے لیکن اگر توحید ہے، آدمی کے پاس کوئی عمل نہیں ہے لیکن اس رب کی عبادت، اس رب پر ایمان ہے جس رب نے پیدا کیا، تو انشاءاللہ اس کی آخرت کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اس رب کی عبادت پر آ جاؤ جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے؟ جہنم کے عذاب سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے۔ اس لیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بغیر ایمان کے چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کم سے کم توحید لے کر چلا جائے، کم سے کم جو ہے اللہ کو رب مانتے ہوئے چلا جائے، تو یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ابھی بات واضح نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر ایک اپنا اور اپنے باپ دادا کو پیدا کرنے والا اپنے حساب سے سمجھتا ہے۔ تو کوئی اس کو الگ نام سے جانتا ہے، کوئی اس کو الگ نام سے جانتا ہے۔ تو ابھی تک بات پوری طرح سے واضح نہیں ہو پائی۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، کہ زمین کو بچھونا جس رب نے بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت جس نے بنایا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ زمین کو بنانے والا رب کوئی جو ہے مورت کی شکل میں، کوئی صورت کی شکل میں تو ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ تو عظیم الشان ہوگا کہ جس نے اتنی بڑی زمین کو بنایا، اتنے بڑے آسمان کو بنایا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی ایسا رب نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مجبور ہو اور جو مقدور ہو، جو بنایا ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات جس نے بنائی ہے اس رب کی عبادت کرو اور اس رب کے سامنے جھکو۔ اور اس رب کی قدرت یہ ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس رب کی قدرت میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے، کہ آسمان سے پانی کو برسانے کا نظام یہ اس رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اس کی عبادت کے لیے جھک جاؤ۔ اور پھر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور یہ کہ اس پانی کے ذریعے سے اس رب نے بے شمار میوے نکالے، بے شمار پھل پیدا کیے، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، کہ تم روزی کے طور پر ان پھلوں کو استعمال کرتے ہو۔ تو دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں کو اور اس طرح سے غیر ایمان والوں کو مخاطب کیا، یعنی ایسی بات کہ جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ متوجہ ہو جائے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک دعوت پہنچائی ہی نہیں ہے، ان لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پیغام نہیں پہنچایا تو اس کی وجہ سے دوسری طرف سے دشمنی بھی ہے، دوسری طرف سے سرکشی بھی ہے، دوسری طرف سے بغض اور عناد بھی ہے۔ اور وہی ہے کہ اگر ہم یہ پیغام پہنچا دیں، اگر پہنچا دیتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے،
لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی اگر ہم نے پہنچا دیا تو اللہ نے چاہا یہ سارے حالات بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ہمیں خود بتلاتا ہے، قرآن ہمیں خود بتلاتا ہے کہ ہر زمانے کا باطل جو ٹوٹا ہے وہ دعوت کے راستے سے ٹوٹا ہے، کہ جب اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا گیا تو سخت سے سخت اور ایسے لوگ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ ہم چاہے کچھ ہو جائے ایمان نہیں لائیں گے، اسلام نہیں قبول کریں گے، لیکن دعوت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی اسلام کی طرف پھیر دی۔ چنانچہ اگر غیر ایمان والے سے بھی بات کرنی ہے تو ایسی بات کہ جو اس کو ہضم ہو سکے، اس کو یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ تو بغیر ایمان کے جائے گا تو جہنم میں چلا جائے گا اور آخرت میں ایسا ہوگا، یہ سزا ملے گی، تو بجائے یہ کہ وہ آپ کی بات سننے کے پہلے ہی انکار کر جائے گا۔ تو قرآن نے یہ اسلوب بتلایا ہے کہ آپ اس طریقے سے ان سے بات کریں کہ اس رب کو ماننا چاہیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے غلے اور میوے نکالے ہیں، جو آسمان سے پانی برساتا ہے، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معبودان باطلہ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی مقابلہ ہوا، نمرود نے جب مناظرہ کیا تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو رب ہے تو میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو قادر ہے تو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبو دے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسی عام مثال بات ہے کہ جس کو عام فہم بات ہے کہ جس کو ہر عقل مند، ہر سوجھ بوجھ والا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آگے فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، چنانچہ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تم کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، آسمان سے پانی برسانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اب کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ، جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، عبادت میں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ اس پر اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو نجات عطا فرما دے اور اس بندے کو آخرت کی سزا سے بچا دے، کہ جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ کا حق بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے جب اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ کہا جائے کہ تم لوگ پھر اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو، اس بات کا علم رکھتے ہو کہ پیدا اس نے کیا ہے، اوپر والے نے، تو اب عبادت بھی اوپر والے کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ ساری زندگی اس کے تابع ہو کر گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی توحید خالص سمجھا دے، خالص ایمان عطا فرمائیں، اور اللہ کے قرآن کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں، رمضان کا یہ جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے، ویسی جمعہ فضیلت کا دن ہوتا ہے، اہمیت کا دن ہے۔ ایک ہفتہ تقریباً گزر چکا ہے رمضان کا، جو ہے اس کی قدردانی، ابھی سے اس کی قدردانی ضروری ہے۔ تو پہلا جمعہ ہے، پہلے جمعے میں خاص طور سے درود شریف کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جلدی سے جو ہے تیاری کر کے جمعہ کے لیے جلدی پہنچنا، اور اگر اللہ توفیق دے تو جو ہے تسبیح کی نماز پڑھنا، صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو اس کا جو ہے اہتمام کرنے کی کوشش کریں، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو ہے ویسے عام دنوں میں تو کاروبار ہوتے ہیں، مشغولیات ہوتی ہے، رمضان کے جمعے ہیں، کم سے کم ہم جو ہے اس میں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے تمام چیزوں سے جلدی فارغ ہو کر مسجد میں پہنچے۔ پتہ نہیں پھر یہ مواقع، پھر ایسے مبارک دن، مبارک مہینے نصیب ہو کہ نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے، آج طاقت و تندرستی دی ہے، تو اس کا ہم جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔